قذافی اسٹیڈیم کی رینوویشن کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کے کامنٹس آتے رہتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک سوال جو تھا، کیا دن اور رات کو کام ہو رہا ہے؟ تو بالکل پی سی بی نے ایک ہینڈ آؤٹ ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، 8 8 گھنٹے کی 3 شفٹ، اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ اور خود محسن نقوی نے بھی گزشتہ روز جو ہے اس پروجیکٹ کا معائنہ کیا اور کام کی تفصیلات انہیں بتائی گئیں۔ اس پروجیکٹ کو لے کر جتنی ایکٹیویٹی محسن نقوی کی ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ حالانکہ جو آج کا دن ہے یا کل کا دن پاکستان کی کرکٹ کے لیے کافی افسوسناک تھا۔ ظاہر ہے پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے میچ ہاری ہوم گراؤنڈ پر، تو کہیں نہ کہیں کامنٹس مجھے آئے بھی کہ آپ اسٹیڈیم تو یہ بن رہے ہیں لیکن کرکٹ جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال میں نے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کی ہے، میں اس کا جو ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ دیکھیے گا۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے انالیسس کیا کہ پاکستان کرکٹ میں کیا خرابیاں ہیں۔ جتنا میں نزدیک سے پاکستان کے سسٹم کو دیکھتا ہوں جب میں کامنٹری کر رہا ہوتا ہوں، تو اس ایکسپیرینس کو دیکھ کے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیے۔ اور اسٹیڈیم کی کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک یہ کامنٹس کے لیے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے یہ جو چھت ہے اس پہ کون سا کلر آپ دیکھنا چاہیں گے۔ تو کافی انٹرسٹنگ کامنٹس آئے ہیں، وہ کامنٹس آگے چل کے جو ہے وہ ویڈیو میں ضرور شامل کروں گا۔ پہلے اپڈیٹ مکمل کر لیں، تو کامنٹس کے لیے جو ہے آپ نے جو کامنٹس کیے ہیں اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو بیسمنٹ پہ کام بہت تیزی سے جاری ہے اور کھدائی تو کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ جو بیسمنٹ کا نیچے والا فلور ہے یعنی دوسرا فلور، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈنگ ڈل چکی تھی، لیکن اب جو اس کے اوپر سلوپ ہے اور جو سیکنڈ فلور کا فرش بننا ہے تو وہاں پہ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ کانکریٹ وغیرہ ڈل چکی۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ اس وقت کام ہو رہا ہے 3 شفٹوں میں، تو کام میں تو سپیڈ بہت زیادہ ہے اور لیبر بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی رفتار کافی تیز ہے۔ اب پروجیکٹ ہی اتنا بڑا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس میں ایسا کبھی کبھی لگے گا کہ کچھ کام جو ہے وہ ہو نہیں رہا یا کام دکھ نہیں رہا۔ کام ہوتا تو ضرور ہے، ظاہر ہے جب 3 شفٹوں میں کام ہوگا تو کام ہوتا تو ضرور ہے، لیکن سم ٹائم ویڈیوز میں اس کی پروگریس اس طرح نظر نہیں آتی۔ لیکن کیونکہ ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نئی اپڈیٹ ہوتی ہی ہے، تو وہ آپ کو دینے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو جیسے میں نے کہا کہ جو یہ بیسمنٹ کا جو دوسری منزل کا جو فلور ہے، فرش یعنی، وہ ڈل چکا ہے کنکریٹ کی مدد سے۔ اور جو ایک اور بریکنگ نیوز دی تھی آپ کو وہ جنگلے سے متعلق تھی کہ جنگلہ جو ہے وہ گراؤنڈ کے نزدیک کر دیا جائے گا اور اس طرح سٹینڈز بھی گراؤنڈ کے نزدیک ہوں گے۔ اس پہ بھی کافی سارے آپ کے کامنٹس آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اس وقت جو ہے ایک سٹینڈ بن رہا ہے تو کیسے وہ اس کو نزدیک کریں گے اور باقی سٹینڈ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک ضرور ایک سوالیہ نشان ہے کم از کم۔ لیکن یہ جو ہے یہ جو مین پویلین والی بلڈنگ بن رہی ہے اور عمران خان فضل محمود انکلوجر جو ہیں ان پہ اپلائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو میرے خیال ابھی ٹوٹ ہی نہیں رہے۔ لیکن وہ جو جنرل انکلوجر سائڈ پہ ہیں، جو نظر محمد اور مدثر نظر انکلوجر ہیں، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو وہ چھت گرائی گئی ہے، تو کیا وہ سٹینڈز جو ہیں وہ کتنا قریب آئیں گے؟ اب اس سے تھوڑی سی جو ہے ایک کنفیوژن اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ واقعی میں 1 یا 2 سٹینڈ اگر آگے کریں گے تو پھر اس کے بعد باقی سٹینڈ جو ہے وہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر 3 شفٹیں ڈل رہی ہیں تو کیا محسن نقوی یہ سوچ رہے ہیں کہ پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے؟ مطلب یہ تو کوئی ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا اگر اس طرح ہوا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کنفرم جو ہے انفارمیشن معلوم کر کے دیں گے، کیونکہ یہ تو بات پکی ہے کہ جو جنگلہ ہے وہ نزدیک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پلینگ سرفیس ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا ہے تو وہ کم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب اوریجنلی تو یہی ہونا چاہیے کہ سٹینڈ جو ہیں وہ نزدیک ہوں گے اور کراؤڈز کو بہتر ویو ملے گا۔ لیکن اگر ایک ایک سٹینڈ کر کے کریں گے تو پھر مجھے اس میں یہ ضرور کنفیوژن ہے کہ اگر ایک سٹینڈ آگے ہوگا اور باقی پیچھے ہوں گے پرانے چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو وہ کیسے جو ہے ممکن ہوگا۔ ابھی تک یہ کنفرم نیوز تو نہیں ہے، لیکن ایک رومر تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ سٹینڈز پہلے ہی گرا دیں اور جو سٹینڈز بن سکتے ہیں وہ تو بنا لیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے، اور باقی نیو یارک اسٹیڈیم کی طرح کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ کر کے چیمپئنز ٹرافی گزار لیں۔
لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی پریسیڈنس ہے نہیں کہ ٹیمپرری سٹینڈز بنا کے جو ہے وہ اسٹیڈیم کو کمپلیٹ کیا گیا ہو. حالانکہ انگلینڈ میں ایسا تقریباً ہر اس سیزن میں ہوتا ہے جب ایشز ہوتی ہے تو اکثر گراؤنڈز میں وہ ٹیمپرری سیٹنگ لگا کے اس کی کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایشز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک رومر ہے لیکن اس میں کتنی صداقت ہے اس کے لیے آفیشیل کنفرمیشن کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اوور آل جو ایک جنرل آئیڈیا ہے وہ تو آپ لوگوں کی بہت بڑی فرمائش تھی کہ جو ہے جنگلہ اس کو نزدیک ہونا چاہیے مزید پلینگ سرفیس کے، اور یعنی سٹینڈز کو بھی اور قریب آ جانا چاہیے تاکہ آپ کو اچھے سے ایکشن نظر آئے. جس طرح پنڈی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سٹینڈ سے آواز لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پلیئر بالکل آپ کے قریب میں کھڑا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ڈیزائن میں جس طرح جب ہم نے آپ کو 3D ماڈل ڈسکس کیے تھے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیزائن تو بن گئے ہیں لیکن 2-3 ڈیزائن آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیز وائز جو ہے اس میں امپرووائزیشن کی گنجائش رکھی گئی تھی. تو یہ چیز ہے، لیکن اس بارے میں بھی جیسے ہی کوئی کنفرم اطلاع ملے گی تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب آتے ہیں جو آپ کے کامنٹس تھے چھت کے بارے میں. بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آئے ہیں. کسی نے کہا کہ پنک چھت ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ پھر لائٹ گرین اور وائٹ کلر جو پاکستان کا فلیگ ہے اس کے پیٹرن کی بھی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے. رائل بلو ایک کلر سجیسٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ لائٹ اورنج کلر کا ہی ہونا چاہیے. اور ایک بڑا ٹیکنیکل سا کامنٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ فائبر کی چھت ہے تو یہاں پینٹ ٹکے گا نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی جو کیمیکلز کے ساتھ اوریجنلی جو اس کا کلر تھا وہ نکالا جا سکتا ہے اگر اس کی صفائی ہو. مجھے لگتا ہے وہ بڑا زیادہ لمبا پروجیکٹ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 ایسے کامنٹس بھی آئے ہیں اور میں خود بھی شاید اس سے زیادہ ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ فروری اور مارچ میں جو ہے وہ ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی، وہاں موسم اچھا ہوتا ہے تو اس لیے چھت ہٹائی دی جائے بالکل، تاکہ نہ جسے کہتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو یہ آپ لوگوں کی سجیشنز تھی. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کامنٹس کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور آپ نے کامنٹس بھیجے. میں نے کوشش کی کہ جتنے میکسیمم کامنٹس میں شامل کر سکوں اس ویڈیو میں کروں. اور اسٹیڈیمز کی اپڈیٹ کے متعلق ایک اور جو شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پورا فوکس صرف قذافی اسٹیڈیم پہ کیوں کر رہے ہیں. فیصل آباد بھی پاکستان کا شہر ہے. تو فیصل آباد کے متعلق میں نے ایک ویڈیو کی تھی لیکن اس ویڈیو کے بعد ایسا ہوا کہ جو لوکل انتظامیہ اور پی سی بی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ گراؤنڈ ایون ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور شاید یہ بریکنگ نیوز آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ وہ جو چیمپئنز کپ ہے جو 5 ٹیموں کا اور بہت ہی ہائی پروفائل ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہونا ہے وہ اب ملتان میں شروع ہوگا. اور جو اس کی ڈیٹس آ رہی ہیں وہ 12 اور 13 تاریخ کو سٹارٹنگ ڈیٹ ٹینٹیٹیو ڈیٹس ہیں. مطلب بظاہر تو ڈیٹس فائنل ہو جانی چاہیے تھی اور اوریجنل سکیجول تو اس کا یہ تھا کہ وہ 1 سپٹمبر سے شروع ہونا تھا، یعنی آج سے 4-5 دن کے بعد. لیکن وہ ڈومیسٹک سیزن آغاز سے ہی تاخیر کا شکار ہو گیا اور جو وینیو اوریجنلی ڈیسائیڈ ہوا تھا فیصل آباد وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال یہ پاکستان کی کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے لیکن ایک سسٹم ایسا ہے. اور آج یقیناً آپ نے پلیئرز کو تو بہت برا بھلا کہا ہوگا لیکن آپ یقین کریں کہ اس میں صرف پلیئرز کا قصور نہیں ہے. جو بڑے بڑے ٹاپ پہ ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کرکٹ کی پالیسیز چلاتے ہیں، جو کرکٹ کو چلاتے ہیں پورے ملک میں، ان کا بھی اس میں کافی بڑا جو ہے وہ قصور ہے. تو بہرحال اسٹیڈیم کے اس نوٹ پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں تو کام بہت تیزی سے جاری ہے اور شاید یہی ایک برائٹ نیوز ہے آج کے دن جب پاکستان بنگلہ دیش سے ہارا اور ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے. لیکن کم از کم اس چیز کی تسلی رکھیں کہ جو ہمارے وینیوز ہیں وہ بہت جلد انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہو جائیں گے. ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.